دوسرے شہروں سے قریباً 4 لاکھ مہاجر غرناطہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کی مظلومیت کی داستانیں سن کر غرناطہ کے ہر باشندے کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر ابو عبداللہ نے فرڈیننڈ کی افواج کے لیے غرناطہ کے دروازے کھول دیے تو ان کا انجام مالقہ اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں سے مختلف نہ ہوگا۔ رضاکاروں کے دستے شہر کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ الحمرا کے دروازے پر ابو عبداللہ کے خلاف شب و روز مظاہرے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ابو عبداللہ نے عوام کے جذبات کا احترام نہ کیا تو فوج عوام کا ساتھ دے گی، اور غداروں کی جماعت بھی اب یہ محسوس کر رہی ہے کہ انہیں اپنے محل فرڈیننڈ کے سپاہیوں کے لیے خالی کرنے پڑیں گے۔ پہلے انہیں یہ یقین تھا کہ وہ ابو عبداللہ کی حکومت اور فرڈیننڈ کی سرپرستی سے فائدہ اٹھا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے، لیکن اب ان پر یہ خوف طاری ہو رہا ہے کہ اگر غرناطہ فرڈیننڈ کے قبضے میں چلا گیا تو انہیں اپنے سے زیادہ خطرناک اور بے رحم ڈاکوؤں سے واسطہ پڑے گا۔ طریف کے ایک ساتھی نے ابو عبداللہ کو اس کا آخری پیغام پہنچا دیا ہے، اور ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر فرڈیننڈ کے آدمی طریف جیسے آدمی کو قتل کر سکتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی اپنے متعلق خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈیننڈ غرناطہ پر حملہ کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ وقت تھوڑا ہے اور ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ بدر نے کہا، فرڈیننڈ کی افواج مالقہ سے روانہ ہو چکی ہیں۔ مجھے آج دوپہر تک یہ اطلاع مل چکی تھی۔ موسیٰ نے چونک کر کہا، اگر یہ صحیح ہے تو میرا غرناطہ فوراً پہنچنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میرا خیال ہے آپ ابھی تک غرناطہ کے لوگوں کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ موسیٰ نے کہا، جب میں یہ سمجھتا تھا کہ اہل غرناطہ عزت کی زندگی کے حصول کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ ایک خوش فہمی تھی، لیکن اب وہ ذلت کی موت سے بچنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب ان کے سامنے موت کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا تو وہ ذلت کی موت پر عزت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ فرڈیننڈ کے خلاف ہماری یہ پہلی جنگ ہوگی جس میں شاید قوم کے پرانے غدار اور عافیت پسند لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اور اس جہاد کے لیے آپ پھر ابو عبداللہ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ موسیٰ نے پریشان ہو کر جواب دیا، میں ابو عبداللہ کے لیے نہیں، غرناطہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل غرناطہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن آپ کے متعلق مجھے غلط فہمی نہیں۔ اگر میں یہاں نہ بھی آتا تو بھی آپ اہل غرناطہ کی مدد کے لیے پہنچتے۔ بدر بن مغیرہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کی جانب جا کر باہر جھانکنے لگا۔ اس کی پیٹھ موسیٰ کی طرف تھی۔ موسیٰ نے کہا، بدر، اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ ہم ان حالات میں بھی غرناطہ کی 4 دیواری کی حفاظت کر سکتے ہیں تو میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت میں تمہارے مجاہدین کی جماعت میں شامل ہو جاتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہم تمہاری مدد کے ساتھ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ غرناطہ میں اس وقت بھی 1 لاکھ سے زیادہ رضاکار بھرتی کیے جا سکتے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے اچانک مڑ کر موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، موسیٰ، تم جانتے ہو کہ میں غرناطہ کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، لیکن گزشتہ واقعات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم غرناطہ کو بچا سکتے ہیں؟ کیا غرناطہ کے لیے ہماری گزشتہ قربانیاں کسی کام آ سکیں؟ اور اب بھی ہم اگر غرناطہ کو اپنا دفاعی مورچہ بنائیں تو کیا ہماری مزید قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی؟ ہم کب تک ان گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دیں گے جن کی بنیادیں ہل چکی ہیں؟ اور ہمارا خون کب تک اس درخت کی آبیاری کرتا رہے گا جس کی جڑوں کو کیڑے لگے ہوئے ہیں؟ میری باتیں ذرا تلخ ہیں، لیکن اب حقیقت کے بھیانک چہرے کو الفاظ کے حسین پردوں میں چھپانے کی کوشش بے سود ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ غرناطہ کے عوام اپنی غلطیوں کو محسوس کر رہے ہیں، ان کے دل میں مدافعت کا جذبہ ابھر رہا ہے اور وہ شاید لڑیں گے، لیکن بدقسمتی سے آج بھی ان کا امیر ابو عبداللہ ہے، اور آج بھی وہی لوگ برسر اقتدار ہیں جن کی غداریوں کے باعث ہماری شاندار فتوحات شکستوں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ اہل غرناطہ کے کندھوں پر لاشوں کا بوجھ ہے جنہیں آج سے کئی برس پہلے دفن کر دینا ضروری تھا۔ تم کہتے ہو کہ لوگ الحمرا کے دروازے پر شب و روز مظاہرے کرتے ہیں، لیکن کیا ان مظاہروں سے ان کا مقصد یہ نہیں کہ ابو عبداللہ اپنے محل سے نکل کر ان کی رہنمائی کرے؟ میں ان لوگوں کے متعلق کیا کہوں جو میدان جنگ میں رہنمائی کے لیے ایک بوسیدہ لاش اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لیں؟ موسیٰ، الحمرا کی تعمیر میں ہمارے اسلاف کا خون اور پسینہ صرف ہوا ہے، لیکن آج اس کی دیواریں ابو عبداللہ جیسے غداروں کو پناہ دیتی ہیں، تو خدا کے لیے اہل غرناطہ سے کہو کہ وہ ان دیواروں کو گرا دیں۔ اگر الحمرا کے دروازے ان کے ہاتھوں کو قوم کے غداروں کی شہرک تک پہنچنے سے روکتے ہیں تو ان دروازوں کو توڑ ڈالو۔
اگر مردوں نے اقتدار سنبھال کر کرسیاں سنبھال رکھی ہیں تو انہیں کرسیوں سمیت دفن کر دو۔ آپ کو غلط فہمی نہ ہو، ہماری تلواریں کسی بادشاہ کے لیے بے نیام نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں غرناطہ کے نام نہاد شاہی خاندان سے کوئی محبت نہ تھی۔ ابو الحسن کی دعوت پر ہم نے اس لیے لبیک کہا کہ اس نے قوم کو دشمن کی غلامی سے نجات دلانے کا عہد کیا تھا۔ ہم نے الزغل کی قیادت اس لیے قبول کی کہ وہ قوم کی آزادی کے لیے میدان جنگ میں کودا تھا، لیکن ہماری ناکامیوں کا باعث صرف یہ تھا کہ انہوں نے میدان میں کودنے سے پہلے غرناطہ کو منافقین کے وجود سے پاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ الزغل کو موقع ملا، لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو تختہ دار پر لٹکانے کی بجائے اسے لوشا کا حاکم بنا دیا اور یہ شہر فرڈیننڈ کے حوالے کر دیا۔ ابو محسن سے پوچھئے، اسے اہل غرناطہ کی رہنمائی کا موقع ملا، لیکن اس نے بھی وہ غلطی کی، اس نے رضاکاروں کی فوج تیار کی اور ابو عبداللہ کو اپنا رہنما بنا لیا۔ لیکن ابو عبداللہ کے ساتھ غدار بھی میدان میں پہنچ گئے اور ان کی فتوحات شکست میں تبدیل ہو گئیں۔ موسیٰ، اگر تم جہاد کی دعوت لے کر آئے ہو تو یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جاؤ گے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد بھی ہم عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کا تابوت اٹھائے پھریں؟ آپ اطمینان رکھیں، ہم سیلاب کے سامنے آنکھیں بند کرنے والوں میں سے نہیں، لیکن تنکوں کی کشتی پر بیٹھنے کی بجائے ہم اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں گے۔ ہم ریت کی دیواروں کی پناہ لے کر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ تم کہتے ہو کہ اب ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی اپنے مفاد خطرے میں دیکھ کر عوام کا ساتھ دیں گے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کل اگر فرڈیننڈ انہیں یہ یقین دلا دے کہ تمہارا مفاد خطرے میں نہیں تو میں تمہیں عوام کے کندھوں پر سوار رہنے اور قوم کا خون چوسنے کی اجازت دیتا ہوں، تو وہ قوم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں غرناطہ کی زندگی خطرے میں ہے، اور میں ان کی غیر طبعی زندگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر تم حکم دیتے ہو تو میں حاضر ہوں اور میرے تمام سپاہی حاضر ہیں۔ بدر بن مغیرہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ موسیٰ کچھ دیر سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرڈیننڈ غرناطہ پر حملہ کرنے والا ہے، اور خدا شاہد ہے اس وقت میرے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ اندلس کے مسلمانوں کے اس آخری حصار کو بچایا جائے۔ ہمارے لیے یہ وقت ابو عبداللہ کے متعلق سوچنے کا نہیں، وقت آنے پر ہم سب غداروں سے نپٹ لیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی رحم ہو سکتا ہے جن کے باعث ہماری قوم کی ہزاروں بیٹیوں کی عصمت لٹ چکی ہے؟ لیکن اب ایک طرف دشمن ہمارے سینے پر نیزہ تانے کھڑا ہے اور دوسری طرف یہ مجرم ہے۔ اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دشمن کا وار خالی نہیں جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ فرڈیننڈ نے غرناطہ فتح کر لیا تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ بدر، میرے سامنے اس وقت کئی لاکھ عورتوں کی عصمت بچانے کا سوال ہے۔ اگر ہم نے نصرانیوں کو پسپا کر دیا تو ان منافقین کے لیے صرف دو ہی راستے ہوں گے، یا تو یہ قوم کے پیچھے لگ جائیں گے اور یا قوم کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے۔ میں صبح ہوتے ہی غرناطہ چلا جاؤں گا۔ اگر فرڈیننڈ کا رخ غرناطہ کی طرف ہے تو چند دن تک آپ کو اہل غرناطہ کی قوت مدافعت کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اگر مجھے مایوسی ہوئی تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ غرناطہ کی بجائے یہ جنگل اور پہاڑ ہمارا آخری حصار ہے۔ میں آپ کے پاس چلا آؤں گا اور وہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو دشمن کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بدر نے کہا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ دشمن کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو ہماری تلواریں نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ اگر اہل غرناطہ کا کوئی گروہ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو آپ ان کو یہاں آنے کا مشورہ نہ دیں۔ وہ صرف مایوسی کے وقت یہاں آئیں گے، اور یہاں مایوس ہونے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ اگر اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے سے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ ابو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کے متعلق میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر حالات آپ کو ان کے خلاف کسی فوری اقدام کی اجازت نہ دیں تو بھی ان کی کڑی نگرانی ضروری ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ابو محسن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ ہم میں سے جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھی موسیٰ اور ابو محسن کو الوداع کہہ رہے تھے۔ فرڈیننڈ نے غرناطہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس کی ٹڈی دل فوج نے بار بار شہر پناہ پر حملے کیے، لیکن ہر بار تیروں کی بارش میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا۔
تاہم فرڈینینڈ اور اس کے سپاہی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ انہوں نے معمولی نقصانات کی پرواہ نہ کی اور شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ ارد گرد کی بستیوں کے لوگ نصرانیوں کی پیش قدمی کی خبر سنتے ہی شہر میں پناہ لے چکے تھے۔ فرڈینینڈ کے سپاہیوں نے ان کے سرسبز باغات برباد اور فصلیں تباہ و برباد کر ڈالی۔ اہل شہر کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی اور اس کی روح پرور تقریروں سے اہل غرناطہ میں ایک نئی زندگی آ چکی تھی۔ قوم کے افراد کی طرح ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی بھی اسے اپنا رہنما تسلیم کر چکے تھے اور قوم ان کے گزشتہ گناہ بھول چکی تھی۔ علماء اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں اور سردار اپنے اپنے قبائل کی طرف فرڈینینڈ کے خلاف اعلان جہاد کر چکے تھے۔ نوجوانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ 2 بااثر سرداروں کو فرڈینینڈ کے جاسوس ہونے کے جرم میں پھانسی کی سزا دے چکے تھے۔ فرڈینینڈ کو یقین تھا کہ سامان رسد ختم ہونے پر اہل شہر خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن ایک دن طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر قبل فرڈینینڈ کی فوج نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ شہر کے تمام دروازے کھل گئے اور مسلمانوں نے باہر نکل کر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ فرڈینینڈ کی توقع کے خلاف تھا۔ آن کی آن میں مسلمان قریباً 4000 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ اتنی دیر میں فرڈینینڈ کے تیر انداز خندقوں میں جم کر بیٹھ گئے اور ان کی پیادہ اور سوار فوج کو منظم ہونے کا موقع مل گیا۔ موسیٰ نے 1000 جانباز سواروں کے ساتھ شہر کے مغربی دروازے سے نکل کر حملہ کیا اور دشمن کی کئی صفیں درہم برہم کر ڈالیں اور تیر اندازوں کے اگلے مورچوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی دروازے سے ابو عبداللہ نمودار ہوا اور دشمن کی فوج کے سپاہی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ غرناطہ کا کٹھ پتلی بادشاہ ابھی تک نیزہ بازی اور شہ سواری میں اپنے اسلاف کی روایات نہیں بھولا۔ دوپہر تک فرڈینینڈ کی فوج ہر محاذ سے پیچھے ہٹتی رہی، لیکن تیسرے پہر وہ آخری خندق کے پیچھے اپنی سوار اور پیادہ افواج منظم کر چکے تھے اور غرناطہ کے حملہ آوروں کے لیے آگے بڑھنا ناممکن نہ تھا۔ فریقین کی صفوں کے درمیان تیر کی پرواز حد فاصل بن چکی تھی۔ ابو موسیٰ کے پاس پیادہ فوج کی کمی نہ تھی، لیکن اس نے حملے کا حکم نہ دیا۔ اس کے تیر انداز شہر پناہ کے ارد گرد مورچے بنا چکے تھے۔ اس کے سوار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آگے بڑھ کر حملہ کرتے اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے۔ فرڈینینڈ بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود اس صورتحال سے پریشان نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ فاقہ کشی نے مسلمانوں کو شہر سے باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور 1-2 دن میں ان کی رہی سہی ہمت جواب دے جائے گی۔ اس لیے اس نے جوابی حملہ کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو فقط مدافعت کی جنگ لڑنے کا حکم دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد موسیٰ نے شہر کے چاروں طرف اپنی فوج کی صفیں درست کی اور سالاروں کو حکم دیا کہ وہ آخری حملے کے لیے تیار رہیں۔ وقت آنے پر شہر پناہ کے ہر برج سے نقیب انہیں آوازیں دیں گے اور وہ آواز سنتے ہی دشمن پر حملہ کر دیں۔ تجربے کار لوگ اس حملے کے نتائج کے متعلق پر امید نہیں تھے، بلکہ وہ اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتے تھے۔ دشمن کے تیر اندازوں کے مورچوں پر سیدھا حملہ بہت خطرناک تھا اور اس کے علاوہ فرڈینینڈ کے سواروں کی تعداد موسیٰ کے سواروں سے کم از کم 8 گنا تھی اور پیادہ فوج جس پر موسیٰ کی طاقت کا دار و مدار تھا اس حملے میں زیادہ کام نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن عوام کو موسیٰ پر اعتماد تھا، وہ اس کے اشارے پر آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار تھے۔ فوج کو ہدایات دینے کے بعد موسیٰ شہر کے دروازے میں داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر فصیل پر چڑھ گیا۔ باری باری ہر دروازے کے برج پر کھڑے ہو کر اس نے افق کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ڈھلتے ہوئے سائے اس کی مایوسی میں اضافہ کرنے لگے۔ وہ فصیل پر بھاگتا ہوا ایک دروازے سے اتر کر دوسرے دروازے پر پہنچتا اور پہرے داروں سے پوچھتا، ابھی تک تمہیں کچھ نظر نہیں آیا؟ اور جب پہرے دار نفی میں جواب دیتے تو اطمینان کے لیے خود افق کی طرف دیکھتا۔ دوسری طرف فرڈینینڈ قسطلہ کے بشپ سے کہہ رہا تھا کہ مقدس باپ، آپ دعا کریں کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی نہ کرے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہوئی تو یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بشپ حضرت مریم کی مورتی کے سامنے دوزانوں ہو کر دعا کر رہا تھا۔ موسیٰ تیسری بار شہر کے دروازے کے برج کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اوپر سے پہرے دار نے آواز دی، افق پر گرد دکھائی دے رہی ہے، شاید کوئی فوج آ رہی ہے۔ موسیٰ بھاگتا ہوا برج پر پہنچا اور افق کی طرف دیکھ کر چلایا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، ہمارے عقاب آ گئے، آج خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔ اور جب گرد کے بادلوں میں سوار دکھائی دینے لگے تو موسیٰ کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ابل پڑے۔ اس نے برج سے نیچے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا،
ہوشیار! اور فصیل پر کھڑے ہونے والے نقیبوں نے آن کی آن میں امیر عساکر کی آواز سپاہیوں کے کانوں تک پہنچا دی۔ سواروں نے نیزے تان لیے اور پیادوں نے تلواریں سونت لیں۔ موسیٰ نے بزن کہا اور فصیل کے ہر کونے سے بزن کی آواز گونجی۔ موسیٰ بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دوسری طرف فرڈینینڈ قسطلہ کے بشپ سے کہہ رہا تھا، مقدس باپ، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ موت کو دشمن کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، اب وہ خود موت کی آغوش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہیں ہلال و صلیب کے علمبرداروں کا ایک اور معرکہ دیکھ رہی تھی۔ اہل غرناطہ تیروں کی بارش میں آگے بڑھے۔ فرڈینینڈ نے سواروں کو حکم دیا اور حملے کا یہ حکم سنتے ہی گھمسان کی جنگ ہونے لگی۔ موسیٰ، ابو عبداللہ اور ابو محسن شہر کے 3 اطراف سے سواروں کے دستوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور پیادہ فوج تیر اندازوں کے مورچوں پر یورش کر چکی تھی۔ موسیٰ شمالی دروازے کی طرف دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ فرڈینینڈ گھوڑا بگا کر آگے بڑھا اور بلند آواز میں چلایا، اس دستے کے ایک سوار کو بھی واپس شہر تک پہنچنے کا موقع نہ دو، تعقب مت کرو، وہ واپس آئیں گے۔ موسیٰ 500 سواروں کے ساتھ دشمن کی صفوں سے گزرنے کے بعد ایک باغ کے گھنے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا اور فرڈینینڈ کے تیر انداز اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن موسیٰ شہر کی دوسری طرف اس کی فوج کے عقب میں جا نکلا اور اس کے ساتھ ہی شمال سے ایک نئی فوج نمودار ہوئی، وہ فوج جس کا موسیٰ اور ابو محسن کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ سرحدی عقاب کے مجاہد اہل غرناطہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے دشمن کے عقب میں 3000 سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور آن کی آن میں دشمن کی صفیں روند ڈالی۔ فرڈینینڈ نے بدحواس ہو کر فوج کو دائیں طرف ہٹنے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں موسیٰ عقب سے حملہ کر چکا تھا۔ اب فرڈینینڈ کی فوج کے سامنے بدر بن مغیرہ کے سوار تھے اور پیچھے موسیٰ کے جانباز تھے۔ تیسری طرف فرڈینینڈ کی فوج ابو عبداللہ کے سواروں کو پیچھے ہٹا چکی تھی، لیکن یہاں بھی نصرانیوں کو ایک غیر متوقع مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے عقب سے اچانک 2000 سوار نمودار ہوئے اور شام کے دھندلکے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے لیے کمک پہنچ گئی ہے، لیکن جب باہر سے آنے والوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو نصرانی انتہائی انتشار کی حالت میں بائیں طرف ہٹنے لگے۔ ابو عبداللہ کی قیادت میں جو سوار شہر کی طرف پسپا ہو رہے تھے، انہوں نے صورتحال کی تبدیلی محسوس کرتے ہی پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب فرڈینینڈ کی تمام فوج ہر طرف سے سمٹ کر ایک طرف جمع ہو چکی تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے سوار تھے، عقب میں موسیٰ کے جانباز اور سامنے غرناطہ کی باقی فوج ابو عبداللہ اور ابو محسن کی قیادت میں لڑ رہی تھی۔ چوتھی طرف شہر پناہ کا وہ حصہ جس کے ساتھ دریا بہتا تھا پرسکون تھا۔ 12ویں رات کے چاند کی روشنی کے باعث جنگ کی تیزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ دشمن کی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور ابو موسیٰ کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے والے مٹھی بھر جانباز ان کا راستہ روکنے کے لیے کافی تھے۔ منصور گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج کے گرد ایک چکر کاٹنے کے بعد عقب میں پہنچا اور اس نے موسیٰ سے کہا، آپ اپنے دستے کو یہاں سے فوراً ہٹا لیں۔ موسیٰ نے کہا، لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں یہاں سے ہٹنے کی بجائے اپنی فوج کا ایک حصہ یہاں منتقل کر لوں۔ وہ دائیں یا بائیں چکر کاٹ کر یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں دھکیل کر شہر کی طرف لے جائیں تو وہ شہر پناہ پر ہمارے تیر اندازوں کی زد میں آ جائیں گے، لیکن اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو میں دروازے بند کرنے کا حکم دے چکا ہوں۔ آپ کی یہ تجویز بری نہیں تھی، لیکن شہر کی پیادہ فوج کو اتنی جلدی عقب میں نہیں لایا جا سکتا۔ دشمن کے سواروں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ دائیں بائیں طرف کترا کر نکلنا چاہیں تو ہم سخت نقصان اٹھائے بغیر انہیں نہیں روک سکیں گے۔ یہ بحث کا وقت نہیں۔ اگر آپ نے تاخیر سے کام لیا تو مجھے ڈر ہے کہ دشمن کو ہماری ایک نہایت اہم چال کا علم ہو جائے گا۔ موسیٰ نے کہا، بہت اچھا، اگر آپ کی تجویز کے ساتھ بدر بن مغیرہ کو اتفاق ہے تو مجھے یہاں سے فوج ہٹانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم دونوں ایک ہی دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں۔ آپ یہ محاذ چھوڑ کر دوسری طرف پہنچ جائیں، لیکن فوراً، ورنہ دشمن چوکنا ہو جائے گا۔ اب تھوڑی دور پسپا ہوتے جائیں اور پھر دشمن کے پیچھے ہٹنے کا میدان خالی کر دیں۔ یہ جنگ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ نصرانی 3 اطراف سے دب کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر فرڈینینڈ اپنے ان محفوظ دستوں کو میدان میں لانے پر مجبور ہو گیا جو میدان جنگ سے باہر خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ نصرانیوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں پھر ایک بار جم گئے۔
اچانک میدان جنگ سے کچھ دور ایک گھنے باغ کے درختوں کی آڑ سے سرحدی مجاہدین کا ایک تازہ دم دستہ نمودار ہوا۔